مشکوٰ شریف کتاب صدقہ کی فضیلت کا بیان باب ایک سبق آموز حکایت ترجمہ ایک سبق آموز حکایت حدیث بالا کی روشنی میں جو یہ نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ حلال مال اچھی جگہ ہی خرچ ہوتا ہے، اس سلسلہ میں ایک سبق آمیز حکایت سنیے۔ شیخ علی متقی عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک متقی و صالح شخص کسب معاش کرتے تھے اور ان کا معمول تھا کہ جو کچھ کماتے پہلے تو اس میں ایک تہائی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، پھر ایک تہائی اپنے ضروریات پر صرف کرتے اور ایک تہائی اپنے کسب معاش کے ذریعے میں لگا دیتے۔ ایک دن ان کے پاس ایک دنیا دار شخص آیا اور کہنے لگا کہ شیخ، میں چاہتا ہوں کہ کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں، لہذا آپ مجھے کسی مستحق کا پتہ بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو حلال مال حاصل کرو اور پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ مستحق شخص ہی کے پاس پہنچے گا۔ دنیا دار شخص نے اسے مبالغہ پر محمول کیا۔ شیخ نے کہا اچھا تم جاؤ، تمہیں جو شخص بھی ایسا ملے کہ جس کے تمہارے دل میں جذبہ ترحم پیدا ہو، اسے صدقے کا مال دے دینا۔ چنانچہ وہ شخص جب شیخ کے پاس سے اٹھ کر آیا تو اس نے ایک بوڑھے اندھے کو دیکھا جس کے لیے اس کے دل میں جذبہ ترحم پیدا ہوا، اور یہ سمجھ کر کہ صدقے کا مال کا اس بیچارے سے زیادہ کون مستحق ہو سکتا ہے، اپنے کمائے ہوئے مال میں سے اسے کچھ حصہ خیرات کر دیا۔ جب دوسرے دن وہ ضعیف و نبینا شخص کے پاس سے گزرا تو اس نے سنا کہ وہ اپنے پاس سے کھڑے ہوئے ایک دوسرے شخص سے کل کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ کل میرے پاس سے ایک مالدار شخص گزرا، اس نے مجھ پر ترس کھا کر اتنا مال مجھے دیا جسے میں نے فلاں بدکار شخص کے ساتھ شراب نوشی میں لٹا دیا۔ وہ دنیا دار یہ سنتے ہی شیخ کے پاس آیا اور ان سے پورا ماجرا بیان کیا۔ شیخ نے یہ واقعہ سن کر اپنی کمائی میں سے ایک درہم اسے دیا اور کہا کہ اسے رکھو اور یہاں سے نکلتے ہی سب سے پہلے تمہاری نظر جس پر پڑے اسے یہ درہم بطور خیرات دے دینا۔ چنانچہ وہ شیخ کا دیا ہوا درہم لے کر گھر سے باہر نکلا تو اس کی نظر سب سے پہلے ایک اچھے شخص پر پڑی جو بظاہر کھاتا پیتا معلوم ہو رہا تھا۔ پہلے تو وہ دیتے ہوئے جھجکا، مگر چونکہ شیخ کا حکم تھا اس لیے مجبوراً وہ درہم اس شخص کو دے دیا۔ اس شخص نے وہ درہم لے لیا اور اپنے پیچھے مڑ کر چل دیا، اس کے ساتھ ساتھ وہ مالدار بھی چلا۔ اس نے دیکھا کہ وہ شخص ایک کھنڈر میں داخل ہوا اور وہاں سے دوسری طرف نکل کر شہر راہ پکڑی۔ مالدار بھی اس کے پیچھے کھنڈر میں داخل ہوا، وہاں سے اسے کوئی چیز نظر نہ آئی، البتہ اس نے ایک مرا ہوا کبوتر دیکھا، وہ پھر اس شخص کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ پھر اسے قسم دے کر پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو اور کس حال میں؟ اس نے کہا کہ میں غریب انسان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بہت بھوکے تھے، جب مجھ سے ان کی بھوک کی شدت نہ دیکھی گئی اور انتہائی اضطراب و پریشانی کے عالم میں ان کے لیے کچھ انتظام کرنے کی خاطر گھر سے نکل کھڑا ہوا تو میں سرگرداں پھر رہا تھا کہ مجھے یہ مرا ہوا کبوتر نظر آیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، میں نے یہ کبوتر اٹھا لیا اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف چلا تاکہ اس کے ذریعے بھوک سے بلکتے بچوں کو کچھ تسکین دلاؤں، مگر جب اللہ نے تمہارے ذریعے یہ درہم مجھے عنایت فرما دیا تو یہ کبوتر جہاں سے اٹھایا تھا وہاں پھینک دیا۔ اب اس مالدار کی آنکھ کھلی اور اسے معلوم ہوا کہ شیخ کا وہ قول مبالغہ پر معمول نہیں تھا، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ حلال مال اچھی جگہ اور حرام مال بری جگہ خرچ ہوتا ہے۔